امام ابو سعد النیشاپوری نے بڑے اکابر ائمہ ولایت ائمہ تصوف کے اقوال تصوف کی تعریف میں جمع کیے اپنی کتاب تہذیب الاسرار میں۔ یہ امام ابو سعد النیشاپوری ہیں، صاحب شرف المصطفیٰ، 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ حضرت امام سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ امام ابو سعد نے روایت کیا۔ اب تعریفوں کو دیکھتے چلے آئیے تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو کہ تصوف حقیقت میں کیا ہے، ائمہ تصوف نے تصوف کو کیا بیان کیا تھا اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مثل الصوفی، پوچھا گیا کہ صوفی کون ہوتا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہے، فرمانے لگے مثل الصوفی مثل الشمس تطلع علی کل شیء، فرمایا صوفی کو پوچھتے ہو کہ کون ہوتا ہے، اس کی مثال سورج کی سی ہے، سورج نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون برا ہے، ہر ایک پر طلوع ہوتا ہے۔ سورج نہیں دیکھتا کون مومن ہے کون کافر ہے، سورج نہیں دیکھتا کون متقی ولی ہے کون فاسق ہے، سورج نہیں دیکھتا کون سی زمین اچھی ہے کون سی گندی ہے۔ تطلع علی کل شیء، سورج ہر شے پہ طلوع ہوتا ہے، اس لیے صوفی کا نور ہر شے کو روشن کرتا ہے، صوفی کا فیض ہر ایک کو فیضیاب اور سیراب کرتا ہے۔ ایک مثال دی، فرمایا دوسری مثال صوفی کی زمین کی طرح ہے، دوسری مثال زمین کی طرح ہے کہ زمین پہ ہر اچھا برا شخص اس کو روندتا چلا جاتا ہے، زمین کسی کو نہیں روکتی۔ یعنی صوفی جو فیض دیتا ہے، شفقت کرتا ہے، انعام کرتا ہے، تو سورج کی طرح بلا امتیاز ہر ایک کو فیض دیتا ہے۔ اس لیے اولیاء اور صوفیاء کی مجلس میں مومن و کافر اور متقی و فاسق ہر کوئی بلا امتیاز آتے تھے، اور صوفیاء کی مجلس سے کسی برے شخص حتیٰ کہ کافر و مشرک کو کبھی نکالا نہیں گیا۔ اور فرمایا کہ اس کی تواضع کا عالم یہ ہوتا ہے کہ صوفی اپنی تواضع میں زمین کی مانند ہے، ہر شخص اس کو رونتا چلا جاتا ہے، اور زمین نے کبھی کسی کو نہیں کہا بھئی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے مجھ کو روندے جا رہے ہو، نہیں، وہ کہتی ہے میں بنی ہی اس لیے ہوں کہ مجھے روندا جائے، مجھ پہ چلا جائے۔ تو صوفی تواضع میں زمین کی مانند ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا صوفی پانی کی مانند ہوتا ہے، مثل الماء یشرب منہ کل شیء، پانی کی مانند ہوتا ہے جیسے پانی کا تالاب ہو، ہر چیز اس میں سے پانی پیتی ہے اور پانی کبھی نہیں روکتا۔ خنزیر پی لے تو اس کو وہ پیتا چلا جاتا ہے، گھوڑا پی لے تب پیتا چلا جاتا ہے، انسان پی لے تب پیتا چلا جاتا ہے، جانور پیے، حیوان پیے، انسان پیے، نیک پیے، بد پیے، پانی نہیں روکتا کہ میں حلال طیب شے ہوں، اے پلید شخص تو کیوں پی رہا ہے، اے پلید جانور نجس تو کیوں پی رہا ہے، نہیں، پانی ہر ایک کو سیراب بھی کرتا ہے اور ٹھنڈا بھی کرتا ہے، اور زمین کو سیراب کرتا ہے پانی۔ تو صوفی پانی کی مانند ہوتا ہے۔ تصوف اعلیٰ اخلاق کا نام ہے۔ اور پھر فرمایا تصوف هو التخلق باخلاق اللہ، تصوف اللہ کے جو اخلاق ہیں ان سے آراستہ ہو جانے کا نام تصوف ہے، اللہ کے اخلاق سے آراستہ ہو جانے کا نام تصوف ہے۔ اور یہ جو بات میں نے زمین والی کی، اس کو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی کا بھی قول یہ امام ابو سعد روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں صوفی صفتہ ثلاث، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صوفی کا کسی نے پوچھا حضور صوفی کی کیا صفت اور علامت ہوتی ہے، فرمایا صوفی وہ شخص ہے جس میں 3 صفتیں پائی جائیں۔ کیا 3 صفتیں پائی جائیں؟ اب اس سے اخلاق کا تصور کرتے چلے آئیے کہ صوفی کا اخلاق کیا ہے، صاحب تصوف کا مقام اور اس کا مزاج اور اس کی طبیعت اور اس کی شخصیت کیسے اخلاق کے ساتھ معمول۔ فرمایا 3 صفتیں، کل ارض یاتوہا البر والفاجر، صوفی زمین کی طرح ہو کہ نیک و بد بھی رونتا چلا جائے تو اس میں اکڑ نہیں رہتی، وَكَالسَّحَابِ يُذِلُّ كُلَّ شَيْءٍ، بادل کی طرح کہ ہر شے کو سایہ دے دیتا ہے،
کل قطر یسقی ما یحب ولا یحب، اور بارش کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے، جسے چاہے نہ چاہے ہر ایک کو پانی پلاتا چلا جاتا ہے، ہر ایک کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا، صوفی من یکون قلبہ قلب ابراہیم الخلیل سلیما من حب الدنیا معتمرا لامر اللہ عز وجل، کہ صوفی وہ شخص ہے جس کا دل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح حب دنیا سے پاک ہو، حتیٰ کہ اولاد کی اس محبت سے جب امر آیا بیٹے کو ذبح کرنے کا تو چھوٹے معصوم بیٹے کو جا کے وہاں چھوڑ دیا، ذبح کرنے لے گئے، اپنی محبوب زوجہ کو وہاں ریگستان میں چھوڑا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کی قربانی کا وقت آیا تو آگ میں چھلانگ لگا دی، آگ میں چھلانگ لگا دی۔ فرشتے کو بھیجا مولا کریم نے کہ جا، جبرائیل امین حاضر ہوئے کہ جا میرے ابراہیم سے پوچھ، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آگ میں ڈال دیا گیا نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں، حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کو کوئی مدد چاہیے، آفر پیش کی کہ میں آگ بجھا دوں، تو فرمانے لگے نہیں جبرائیل آپ چلے جائیں، میرے حال کا میرا مولا بہتر جاننے والا ہے، معلوم نہیں میرا مولا کیا چاہتا ہے، نہیں مدد چاہیے۔ رب نے جواب دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، جس کا توکل رضا تفویض مولا کے سپرد اس مقام تک ہو جائے کہ وہ برکتی آگ میں کھڑا ہو کر جبرائیل کو بھی واپس بھیج دے اور کہے نہیں جو میرا مولا چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، اس کو حکم آیا کہ آگ تو گلزار بن جا۔ تو فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جس کا دل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو جائے اور جس کی تسلیم و رضا سیدنا اسماعیل کی طرح ہو جائے، کہ فرمایا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریے، اور جس کا حزن غم حضرت داؤد کی طرح ہو جائے، اور جس کا فقر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جائے، اور جس کا صبر ایوب علیہ السلام کی طرح ہو جائے، اور اللہ سے ملاقات کا شوق جس کا موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جائے، اور اخلاص اور حسن عمل جس کا مصطفیٰ کی طرح ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان انبیاء کے اخلاق جس میں جمع ہو جائیں، ہر نبی کے خلق کا فیض، ہر نبی کے خلق کا فیض جس میں جمع ہو جائے، اور ان صفات کے مجموعے سے جو شخصیت تشکیل پائے اس کو صوفی کہتے ہیں۔